کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ آیات الشفا کے فوائد۔ آیات شفا جو ہیں ان کے فوائد کیا ہیں؟ امام طریقت حضرت ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ ان سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری اتنی سخت تھی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا، یعنی بظاہر انہوں نے سمجھا کہ بس اب یہ مرنے کے قریب ہے۔ فرماتے ہیں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بیمار ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو، کیوں اس سے تمسک نہیں کرتے اور کیوں شفا نہیں مانگتے؟ فرماتے میں بیدار ہوا اور اس بارے میں غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات شفا کو کتاب الہی میں 6 مقامات پر پایا۔ وہ آیات شفا 6 آیات شفا میں عرض کر دیتا ہوں اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 14، سورۃ التوبہ آیت مبارکہ 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اللہ فرماتا تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ یعنی کفار کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، ان سے اللہ نے حکم دیا تم جنگ کرو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے گا تمہارے ہاتھوں سے اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے سینوں کو شفا بخشے گا۔ یعنی تمام بیماریاں جو ہیں، حتیٰ کہ جو سینوں کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ باطنی بیماریاں ہوں، ظاہری بیماریاں ہوں، اور آج کل جس بڑی بیماری کا نام لیا جاتا ہے وبا کی شکل میں، یہ بھی اسی میں شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم پورا ہوگا تو پھر اللہ کا وعدہ انعام کی صورت میں وہ یہ ہوگا کہ کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کو فتح و نصرت ملے گی، کفار ایمان والوں کے ذریعے سے ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، وہ رسوا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید جب اللہ کے حکم پر عمل ہوگا تو پھر اللہ کی مدد اور تائید بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگی، فتح و نصرت، مال غنیمت، سب کچھ، اور عزت، سب کچھ حاصل ہوگا، غلبہ حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینوں کی شفا حاصل ہوگی۔ جو آج بیماریاں پھیل چکی ہیں، باطنی بیماریاں بھی جو سینے میں چھپی ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر، انا، تو کون سی صورتوں میں، اور ظاہری بیماریاں بھی، جس میں سے ایک بڑی بیماری کا نام کرونا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال ان تمام حالات میں اللہ کے ان احکام پر بھی عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اور ان آیات بینات سے بھی تمسک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ النحل آیت مبارکہ 69، سورۃ النحل آیت مبارکہ 69، اللہ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ شہد کی مکھیوں سے کیا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا اور شہد میں کیا ہمارے لیے کیسے شفا ہے، اور یہ آیت شفا کے طور پر بھی، اور اس میں جو شفا کا ذریعہ ہے اس کو بھی، شہد کو بھی شفا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، شہد کے مکھیوں کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی آیت شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہی شفا ہے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ تیسری آیت مبارکہ جو آیت شفا ہے، سورہ اسراء، سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں، 15ویں پارے میں، اور آیت مبارکہ 82،
اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب قرآن پورے کا پورا شفا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا شفا، اس کو پڑھ کر سمجھنا شفا، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا شفا، اس کا دوسروں کو بتانا شفا، اور اس کو پڑھ کر دم کرنا بھی، یہ بھی شفا۔ قرآن پاک شفا ہی شفا ہے، لیکن فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی۔ تو آج ہم اگر شفا اور رحمت چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، یعنی قرآن سے دور ہوں گے تو اس کا مطلب بیماری، قرآن شفا ہے، قرآن سے دور ہوں گے اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو یہ شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت بھی ہے۔ شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن فرمایا جو ظالم ہیں، یعنی جو کافر ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والے، ظالم سے ہی بھی مراد ہے جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے، فرمایا اس کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ چوتھی آیت شفا ہے سورۃ الشعراء کی 80 آیت مبارکہ 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور آپ فرماتے ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی رب، وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل یہ شفا کے لیے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر، اور یقین کامل بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ پانچویں آیت شفا ہے سورہ فصلت، اور 24ویں پارے کے اینڈ پہ یہ آیت مبارکہ 44، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ کچھ یوں، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ عرب کو مخاطب کیا گیا، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے، تو آپ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، یعنی یہ قرآن ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت بھی یہی ہے۔ ایمان والے اگر روشنی پانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک سے پائیں گے، وہ دیگر تھیوریز سے نہیں پائیں گے، وہ سیکولرزم، لبرلزم اور غیروں کے پیچھے چل کر وہ شفا نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے، رہنمائی نہیں پا سکتے، دین و دنیا آخرت کی بھلائی نہیں پا سکتے، قرآن پاک سے ہی پائیں گے، اور شفا بھی ایمان والوں کی قرآن پاک میں ہی ہے۔ آخری اور چھٹی آیت مبارکہ جو آیت شفا ہے سورہ یونس آیت مبارکہ 57، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے لوگو، اے بنی نو انسان، اے تمام انسانیت، اب یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کسی مذہب کی قید نہیں لگائی، کسی معاشرے کی، کمیونٹی کی، سب بھی پوری دنیا کے انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر تا قیام قیامت اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ چار چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، اللہ کی طرف سے نصیحت، بیماریوں کی شفا، اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ باطنی بیماریوں کا خود انسان کو پتہ ہوتا ہے، جیسے جیسے سامنے آتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر، بدگمانی، کیسی کیسی بیماریاں ہیں جن میں سے اکثر حرام ہیں، حرام
اور گناہ کبیرہ، اور پھر ظاہری بیماریاں جو بعض کا ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ چلتی، اینڈ سٹیج آتا ہے تو اس وقت ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے نصیحت، آج ہمیں نصیحت کی ضرورت ہے تو قرآن سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے، اور پوری بنی نوع انسان کے لیے فرما دیا نصیحت ہے، غور کریں اس پر ایمان لائیں تب۔ پھر فرمایا بیماریوں کی شفا جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت بھی یہی ہے، روشنی بھی نہیں یہی ہے، گائیڈ لائن بھی یہی ہے، نور بھی یہی ہے، بھلائی کا راستہ بھی یہی ہے، اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ ہدایت اور رحمت کا خاص طور پہ یہاں پہ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے ہے خاص طور پر۔ اگر ہم قرآن پاک اور قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت سے دور ہو گئے، ہم رحمت سے دور ہو گئے، ہم شفا سے دور ہو گئے، ہم نصیحت سے دور ہو گئے، ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو علامہ ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ان 6 آیات بینات کو، آیات الشفا کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا، وہ جو بچہ بیمار تھا تو وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا، گویا اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو، بیماری کی جو گرہ باندھی ہوئی تھی وہ کھول دی گئی۔ تو یہ آیات الشفا ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور ان میں جو اللہ کا پیغام ہے اس پر غور کر کے اس کو سمجھا جائے، عمل کیا جائے تو اس میں بھی شفا ہی شفا ہے۔ یہ آج کا بہت خاص عمل، بہت خاص روحانی علاج، بہت خاص زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو ضرور ظاہری طور پر بھی لکھ کر اپنے بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے اپن عمل میں لائیے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان آیات بینات میں جو اللہ کا حکم ہے اس پر بھی غور کیجیے، غور و فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کیسے ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، تمام پریشانیاں، مصائب، تکالیف دور ہوتی ہیں، اور کیسے دینی، دنیاوی، اخروی ہمیں بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کو ضرورت، بلکہ ہر مسلمان کو ضرورت ہے، تمام آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اب تمام مسلمانوں تک، امت مسلمہ تک، ہر مسلمان فرد تک پہنچائیے، اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے داروں تک، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔